بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہمشہری عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، پاکستان اس وقت تاریخ کے بدترین دور میں سے گزر رہا ہے۔ سیاست ختم ہو چکی عملاً۔ ایک شخص، ایک بانی پیٹی عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے ملک میں آئین کے سے کھلواڑ، عدالتوں کی حقوق کو مخدولی اور انسانی حقوق کی پامالی اس خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے جس کا خطرہ سنائی بھی دے رہا ہے اور دکھائی بھی دے رہا ہے، لیکن حکمران کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، نہ صرف پاکستان اس پہ سراپا احتجاج ہے بلکہ دنیا بھر کے گارڈین ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، دنیا بھر کے ممالک پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں اور اس کی اور بہت زیادہ خطرناک نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ 9 اپریل 2022 کے بعد ایک سائفر کے تحت جو امریکہ کے آیا، منتخب حکومت عوام کی یعنی کہ بانی PTI عمران خان کی ختم کی گئی۔ اس کے بعد ایک تسلسل سے ظلم، جبر اور نا انسانیت کی ایسی درندگی کی مثالیں قائم کی گئی ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کوئی دشمن بھی پاکستان اپنی عوام کے ساتھ ایسا نہیں کرتا جو آج کل پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عمران خان کے خلاف مقدمات درج کرنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ دنیا کا یہ واحد وزیر اعظم ہوں گے یا کم سے کم پاکستان کے جن کے خلاف اتنے مقدمہ درج کیے گئے، اتنے مقدمہ کرنے والے تھک ہار کے گر گئے، قانون سے خلف کرنے والے، پرامن احتجاج کرنے والوں پر گولیاں برسائی گئی، صحافت کا امن ختم کر دیا گیا، ورکنگ جرنلسٹ کا رول تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ چند مالکان، میں ہر مالک کو نہیں کہتا، وہ ڈکٹیشن انہیں ایک فون جاتا ہے، وہ آگے واٹس ایپ کر دیتا ہے، یہ چلاؤ۔ پاک حکومت نے اپنے لیے تو راستہ بظاہر بادی النظر میں 26ویں ترمیم کے تحت عدالتوں سے امید کی کرن چھین لی۔ عمران خان اور بانی PTI کے خلاف ہزاروں لاکھوں مقدمات، گرفتاریاں، چھاپے روکنے کے علاوہ قاتلانہ حملے تک کے کر لیے اور ملٹری کورٹ میں ٹرائل بانی عمران بھیجنے کر دیا، لیکن اس کے باوجود عمران خان سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ اب پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اس وقت غیر محفوظ ملک ہے اپنی ہی عوام کے لیے۔ صحافت پر جو چنوچی گئی ہے، یہ درندگی کی 1 کروڑ 1 مثالیں ہیں۔ ایسے میں انسانی حقوق کی پامالی پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، دیگر ممالک، دنیا کے سارے ذرائع ابلاغ جہاں ڈکٹیشن نہیں چلتی، وہاں پاکستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہ صرف لکھ چکے ہیں بلکہ حکومت کو وارننگ دے چکے ہیں کہ اپنا رویہ ترک کرو۔ برطانیہ سے چند روز قبل ہی مراسلہ آیا کہ 26 نومبر کو اسلام آباد میں جس طرح نہتے معصوم لوگوں کو گولیاں ماری گئیں، راستے بند کر کے، بجلی بند کر کے، ہسپتال تک جانے نہیں دیا گیا، پوسٹ مارٹم تک نہیں ہونے دیا گیا، جو جہاں باک ہو گئے ان کے مقدمات درج نہیں ہوئے، ان کی فیملیوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ بانی PTI کے ساتھ چھوڑ دو، لیکن وہ ساتھ دن بدن مضبوط ہو جا رہا ہے۔ صحافت عملاً ختم ہو چکی ہے، سوائے لگڑ بگڑ صحافیوں کے کسی کو صحافت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کا میڈیا اس وقت PTV سے بدترین حالات کا شکار ہے۔ جو مالک ایک آدھا کام کرتا ہے اسے نوٹس بھیجا جاتا ہے اور وہ اپنی چور بازاری بچانے کے لیے اپنے ورکنگ جرنلسٹوں کو غلامی کا توق گلے میں پہناتا ہے اور ہم خوشی سے پہنتے ہیں۔ ایسے میں جو صحافی آپ کو سچ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ میں ان صحافیوں میں نہیں، میں پورا سچ نہیں کہہ سکتا۔ 26 نومبر کو کیسے پلاننگ ہوئی، کہاں ہوئی، کیوں راستہ روکا گیا، کیوں یہ حالات بنائے گئے، اندھیرا کیا گیا، لاشیں کیسے گرائی گئیں، لاشیں نہ اٹھانے کی کیا حکمت بنائی گئی، لاپتہ افراد کہاں ہیں،
ان سب کے باوجود حقیقت بناؤں گا تو شاید اگلے ولاگ تک مارا جاؤں، لہذا جو لوگ کام یہ کر رہے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ ناظرین، حکومت نے کہ ایک وزیر ٹٹر ہیں اطلاعات عطا تاڑر، انہوں نے کہا تھا کہ جو 26 نومبر کو ہم نے شہید لوگوں پر فائرنگ کی، آج کے بعد کوئی نکلے گا نہیں۔ گزشتہ روز یوم شہداء منایا گیا پشاور میں، علی امین گنڈا پور کی تقریر، 10 خدشات ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے اسٹیبلشمنٹ سے، اس نے کہا ہم پھر آئیں گے، تم پھر مارو گے، ہم پھر آئیں گے، لاشیں بولیں گی، ایک ایک قتل کا حساب دیں گے، لاپتہ افراد کہاں ہیں یہ حکومت بتائے، انہیں مار دیا گیا ہے، زندہ ہے تو جیل پولیس کے پاس ہے تو ان کی گرفتاریاں پیش کر کے عدالتوں میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ حکومت کے گلے میں ایسا توق پھنس گیا ہے کہ اس کا زوال لکھ دیا گیا ہے۔ یہ میں بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے مسلمان بتا رہا ہوں، یہ اپنے انجام، عبرتناک انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی عمران بارہا کہہ رہا ہے کہ حکومت کو پشت پناہی اسٹیبلشمنٹ کی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو میرے پورے ملک کا دارہ تھی، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن کیا ان کا کام عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم یا حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کی زبانیں کاٹنا ہے؟ درجنوں صحافیوں کو ٹی وی پہ نہیں آنے دیا جا رہا کیونکہ وہ ان کی غلامی کا توق نہیں پہنتے، ان کے کہنے پہ جھوٹ نہیں بولتے، ان کی زندگی اجرم کر دی گئی ہے، زمین پاکستان کی تنگ کر دی گئی ہے۔ اب نوکری اس کو ملتی ہے جو ان کی ہو، لیکن ایسے میں شہداء کی دعائیں اور محمود حاج قدری، پاکستان تحریک انصاف کے دوسرے لائنز، حامد رضا صاحب، شبر راجہ صبر صاحب، عبادت المسلمین کے وہ سیسا پلائی دیوار بنے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس حکومت سے مذاکرت نہیں کریں گے، گولی کیوں چلائی اس کا حساب دینا ہوگا۔ جو استحاثہ، ناظرین میں آپ کو عام کام کی بتاؤں، میں نے درجنوں صحافیوں سے، عینی ماہرین سے، وکلا سے، ریٹائرڈ جج سے بات سے کیا ہے، وہ استحاثہ حکومت کے لیے پھانسی کا پھندا بنے گا یا کم سے کم قانون کی گرفت میں آنے کا سبب بنے گا، یہ بے شک اس پہ کارروائی نہ ہونے دے، کیونکہ ڈی چوک میں جگہ جگہ ہزاروں سی سی کیمرے ہیں، یہ مجھے نہیں، پاکستان کے ہر بندے کو پتا ہے۔ اگر یہ اس کی فوٹیج نہیں دیتے تو اب بھی مارے جائیں گے، پہلے بند کی ہے، دیتے ہیں تو قتل و غارت کے قاتل سامنے آ جائیں گے، یہ سب پکڑے جائیں گے، بچ ہی نہیں سکتے، کوئی قانون کا دائرہ نہیں ہے۔ پولی کلینک اور اس کی ٹی وی اور پیمز کی فوٹیج اگر غائب کرتے ہیں جہاں زخمی لائے گئے یا لاشیں لائی گئی، اگر وہ بھی نہیں دیتے تو آج نہیں دیتے، آج اقتدار ہے، کل نہیں ہوگی، وہ ساری گواہیاں ان کے خلاف آئیں گی۔ موجودہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کا بچنا اور ان افسران کا بیوروکریسی کا بچنا مشکل ہی نہیں، اب ناممکن ہو چکا ہے۔ برطانیہ سے آ گیا ہے، امریکہ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، جنہوں نے 22 جنوری کو چارج دینا ہے، ریچرڈ کو اپنا ایلچی کر دیا، جنہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں، اسے رہا کیا جائے۔ اب یہ جانے نہ جانے، باغ ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، اس حکومت کے خاتمے کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ جبر سے جتنی دیر یہ حکومت کریں گے، اپنے خلاف چارج شیٹ اتنی بڑھائیں گے، اتنا ہی عبرتناک انجام ہوگا، اور یہ اپنے ہاتھوں میں انگلی، آنکھوں میں کسن مار کے روئیں گے کہ ہم نے اس نہتی عوام پر گولی کی۔ علی کہتے تھے کہ لوگ نہیں باہر نکلیں گے، جس طرح کے پی کے میں پہلے قومی ترانہ گایا گیا، پھر قرآن پاک کے مقتولین کو ہدیہ پیش کیا گیا، یہ ہوتی ہے زندہ کمیونٹی کی شانی، پرامن آزادی کے لیے جائیں اور گولیاں ماریں اور کہیں نہیں آتے، اور لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ طاقت سے آئیں گے، اس سے زیادہ طاقت سے آئیں گے۔ ناظرین، گزشتہ روز حکومت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے جو محمد زبیر سابق گورنر سندھ ہیں، نواز شریف کے اور مریم نواز کے ترجمان بھی رہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی احتجاج کیا تھا، نواز شریف کی گورنمنٹ نے کبھی بھی ایک رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئی، تو یہ جمہوریت بدترین ڈکٹیٹرشپ سے بھی غلیظ ہے، غلیظ۔ دوسری طرف ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ عمران خان نے کہا اس حکومت سے قاتلوں سے مذاکرات نہیں کرتے، قاتلوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، سزائیں ہوتی ہے۔ 26ویں ترمیم کے تحت عدالت سے امید ختم کر دی گئی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے جے سیمان کے لیے نام آ رہے ہیں جن پر یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کو سزائیں دی۔ علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ KPK ہیں، ان کی تقریر نے انہوں نے کہا آپ کو جواب دینا ہوگا گولی کس نے چلائی، چلانے والے کون تھے اور حکم کس کا تھا، ہم پھر آئیں گے۔ انہوں نے کہا مسلح ہو کے آگے، یہ نہیں انہیں کہنا چاہیے کیونکہ پولیس بھی ہماری ہے، رینجر بھی ہماری ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے۔ کچھ لوگ غلطی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا احتساب ہوگا، آج نہ ہو، کل ہو، سال بعد ہو۔ علی امین گنڈاپور کو آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی کیونکہ کل انہوں نے تقریر میں حکومت کے اور ان کے حمایت یافتوں کے بخیے ادھیڑ دیے۔ انہوں نے کہا ہم پر 10 قاتلانہ حملے ہوئے، ہم سچ کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں، اجازت نہیں دی گئی۔ علی امین گنڈاپور کی گاڑیوں کو جیل سے باہر روک لیا گیا۔ ایک وزیر اعلیٰ KPK 24 نومبر کے احتجاج کے بعد علی امین گنڈاپور پہلی بار عمران خان سے ملاقات کے لیے جیل پہنچے تھے، مگر سول نافرمانی کی تحریر کے متعلق واضح احتیاط مقلد تھے جس پر حکومت نے جیل کو بھی گناہ موبے بنا دیا ہے، جہاں انسانی حقوق کا رہا ہی نہیں۔ عمران خان کو آج جیل میں ناظرین 500 دن مکمل ہو گئے ہیں، لیکن ایک دن بھی اس نے رحم کی بھیک نہیں مانگی، رہائی کی بھیک نہیں مانگی۔ جب بھی مانگی اس نے ایک مطالبہ کیا، میرے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، 26ویں ترمیم واپس لی جائے، چوری کا منڈیٹ واپس لیا جائے۔ نواز شریف سے جب ڈیل ہوتی تھی مجھے جدے بھیجو، مجھے امریکہ بھیجو، مجھے کھانے کے لیے پاوے دو، آلو گوشت دو۔ یہ ہوتا ہے لیڈر اور گیدڑ میں فرق۔ میں گیدڑ کسی ایک بندے کا نام نہیں لے رہا، نہ لوں گا۔ عمران خان کو 50 سال ہو گیا، 5000 دن میں رہنا، انہوں نے کہا 500 دن تو کیا 5000 دن بھی رہنا پڑے تو رہوں گا، لیکن کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ اس کے برعکس ناظرین، حکومت نے جھوٹے مقدمات کا جو ریکارڈ قائم کیا ہے عمران خان کے خلاف، یہ ایک ورلڈ کپ ہو گیا کہ تمہیں کو ورلڈ میں آئے گا کہ ایک لیڈر جسے پوری حکومتی مشینری، سرکاری بیوروکریسی اور پولیس نے دیوار سے لگانے کے لیے انسانی حقوق کی پامالی کی انتہا کر دی، لیکن وہ ڈگمگایا نہیں، اس نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا، اپنی منزل نہیں چھوڑی، اور اس کے آگے حکومت گھٹنے ٹیکیں گے اور یہ پاؤں کے تیزے ہاتھ معافیاں مانگیں گے۔ خدا کے واسطے ہم نے جو اپنی قوم پر ظلم کیا ہے ہم معافی چاہتے ہیں۔ آزادی صحافت پاکستان میں نہیں ہے، اس وقت سیاہ ترین دور ہے۔ پاکستان دنیا کے بدترین 4-5 ممالک میں آتا ہے۔ راول پنڈی میں GH حملہ کیس میں مزید عمران خان پر تو میں نے کہا نا 200 کے قریب ورلڈ کپ بننے والا 2 سینچری بنانے لگی ہیں مقدمات کے جھوٹے مقدمہ مبینہ جھوٹے مقدمہ درج کرنے کی۔ GH کیس میں مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ اب تک کل 98 ملزمان فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور مسلسل غیر آنے والے 23 ملزمان کی ضمانتیں منسوخ کر دی، اس میں علی امین گنڈاپور اور 23 ملزمان بھی ہیں۔ ناظرین، خبریں اتنی زیادہ ہیں کہ اس حکومت کی بکھیاں اکھڑ جائیں، لیکن یہ انسانوں کو قتل کرنا اپنی بہادری سمجھتے ہیں، یہ قانون سے کھلواڑ کرنا اپنی طاقت کا اظہار سمجھتے ہیں۔ مریم نواز ایک ناکام دورے پر مری گئی اور چین گئی ہیں۔ اپنے بھائیوں کا کھربوں روپے بیرون ملک ہے، بھائی ان کے سگے ڈیفالٹ ہو چکے۔ حسن نواز ایک خبر کے مطابق کھربوں ڈالر اربوں ڈالر مبینہ ان کے باہر ہے، ایک بھی پیسہ انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ جب محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ آپ کی فیملی آپ کے کہنے پہ اپنا اربوں کھربوں روپے پاکستان انویسٹ نہیں کر رہی، آپ کا چچا، آپ کے کزن، آپ کے رشتہ دار، تو چین میں آپ اتنے سیاستدانوں سے لڑچی ہیں کہ کیونکہ آپ کا سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے مبینہ طور پر، آپ وزراء کو نہیں لے کے گئی، چودھری شجاعت کے بیٹے شافع کو نہیں لے کے گئی، اس کے منسٹر کو، آپ اس کے سیکٹری کو لے گئی، بیوروکریسی کو لے گئی، کیونکہ یہ بیوروکریسی جو چند ہے یہ آپ کے غلام ہے۔ آپ کہتی ہیں کسی کو قتل کر دو، قتل کر دیتے ہیں، آپ پولیس کو کہتی ہیں چھاپے مارو، چھاپے مار دیتے ہیں، گھر میں 50 دفعہ چھاپے ماریں گے۔ اب جو لاپتہ ہے انہیں یہ دھمکی دی جا رہی ہے، مبینہ طور پر اطلاعات ہے کہ اگر آپ نے PTI کے پلیٹ فارم پہ یا عدالتوں میں گئے آپ کے بچے باقی بھی نقصان ہوگا۔ ناظرین، خبریں بے پناہ ہیں، میں جانتا ہوں حکومت اور طاقتوروں میں کیا ڈیل ہو رہی ہے، لیکن ہزاروں مقدمات درج کر لیے جاتے ہیں۔
इस वक्त सैकड़ों सहाफ़ी इनके टारगेट पर है। FIA के मुकदमा झूठे करने की एक लंबे अंबार हैं। पाकिस्तान में सच कहना जुर्म बना दिया गया है, लेकिन सहाफ़ियों की आज़ादी रजम की। लेकिन इस हुकूमत ने 2.5 साल में जो रसवाई, बदनामी और जो जुराइम किए हैं, इसकी दास्तान ज़बान ज़दे आम है। इनका जैसे मरने से पहले कोई मुर्गी गड़गड़ाती है अपने दौर में, इसी तरह हुकूमत के खात्मे के दिन शुरू हो चुके हैं। मैंने कभी नहीं कहा हुकूमत आज ख़त्म होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने रिचर्ड जिसे इंसानी हकूक़ का एलची मुकर्रर किया है। माजी में यही आया है कि अमेरिका से कोई कॉल आई और इमरान खान की हुकूमत भी रजीम चेंज के तहत हुई, जिसके तहत 4 सलामती कौंसल के इजलास हुए, 2 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इमरान खान की सरबराही में और 2 वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में। मरीम नवाज साहबा, आप मरी से टेक्नोलॉजी, चीन से टेक्नोलॉजी क्या लाएंगी? आप सिर्फ अपने अदारों में चंद अफसरान को आइन के मुताबिक काम करने दें। आप गुलामों की बजाय पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाएं। KPK और बलूचिस्तान अमलन हुकूमत की रिटें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारी सिक्योरिटी के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे जवानों को, अफसरों को। रात को वहाँ गश्त किया जा रहा है। खुदा के लिए PTI ख़त्म करते करते आपने मुल्क में आइन ख़त्म कर दिया, अदालतें ख़त्म कर दी, सरकारी अफसरान ख़त्म कर दिए, इंसानी हकूक़ ख़त्म कर दिए, लेकिन PTI ख़त्म नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासत ख़त्म हो गई। नाज़रीन, अलीना शिंगरी साहबा है। मेरे पास बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, मैं आजकल ख़बरें देने से अवॉइड करता हूँ क्योंकि बेशर्मों की पाकिस्तान में कमी नहीं है। अलीना शिंगरी ने जो कुछ बातें की हैं, वो ही बातें शायद मेरे दिल में भी हैं और उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। मैंने कहा प्लानिंग कैसे हुई? जिस दिन इंडिपेंडेंट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, अतर मनीला साहब, मुनीब अख्तर और ऐसे बासूल जजों से हुई इंक्वायरी, तो सब हकायक आ जाएंगे, अदरवाइज हकायक सामने नहीं आएंगे। मैं आपको अलीना शिंगरी का एक क्लिप सुनाकर, एंकर हैं मोहतरमा, बड़ी दबंग गुफ्तगू करती हैं, किसी सियासी जमात का एजेंडा टोन नहीं करती। जर्नलिस्ट का जो बुनियादी हुक्म है, जज साफ़ी जज से ज़्यादा गैर जानिबदार होता है, वो मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या PTI का चमचा नहीं होता। हकायक लोगों तक लाना उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया है। लेकिन कभी कभार मैं इन्हें सुनता हूँ, इन्होंने कूजे में दरिया बंद किया है। इनके क्लिप सुना के मैं आपसे पाकिस्तान के लिए बेहतरी की उम्मीद रख के इजाज़त चाहूँगा। बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। जो ये जुल्म कर रहे हैं, मैं इसकी तफसीलात में फिर कभी जाऊँगा और जाऊँगा, रोक रहा हूँ। शिंगरी साहबा की बात सुन लेके इमरान खान पर जो मुकदमत किए जा रहे हैं, ये ले अब इसको मेरे ख्याल से अमेंड करने की बहुत हद तक इस प्रोवर्ब को जरूरत हो गई। ऑल केसेस लीड टू इमरान खान। लाहौर में वो साहब थे जिन्होंने रस्ते चलते हुए उनको खातून ने थप्पड़ मार दिया था और पूछा किसी ने टेलीविजन शो पे, तो उन्होंने कहा मैं FIR इमरान खान के खिलाफ कराऊंगा। तो मैंने आपने उसको बिल्कुल वो लॉरेंस बिश्नोई नहीं है जो बाबा सिद्दीक के मर्डर चार्जेस जिसके ऊपर है, उसके वो भी इतने ही इन्फ्लुएंशियल है, क्योंकि जाहिर है मुल्क का पूरा निजाम ही वो चला रहे हैं, आपके हाथ तो कुछ भी नहीं है। इमरान खान के साथ जो ऑब्सेशन नजर आ रहा है मौजूदा हुकूमत और हमारी एस्टैब्लिशमेंट का, हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत नजर आ रही है। FIR आप लॉन्च करते हैं इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म और उसकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ। 45 साल लगे हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये एडमिट करने में कि वो उनको एक फेयर ट्रायल नसीब नहीं हुआ। खत्म ही किया जा सकता अपने मुल्क के माजी हाल और मुस्तकबिल पे। ऐसा टूल बन गया है कि पाकिस्तान तरीके से आपको काबू करने के लिए सेक्शन 144 तो बिल्कुल तैयार रहता है। जैसी अनाउंसमेंट होगी सिर्फ PTI के लिए, तो दूसरा इनको कवर चाहिए होता है अदालतों से। राजा उसी को बेसिस बनाने की अदालत के ऑर्डर की वायलेशन की गई है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिस अब्यूज ऑफ लॉ, अब्यूज ऑफ सिस्टम, तो भी इसी किस्म के टैक्टिक्स करती है। तो वो फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस के थ्रू आती हैं, बरसर इक़्तिदार आती हैं, सप्रेस करती हैं प्रोटेस्ट को, वो क्रिमिनलाइज करते हैं अपोजिशन को, और अगेन उनकी ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं ताकि कंसोलिडेट किया जा सके इक़्तिदार को, कंट्रोल को। आपने मुजाहिदीन का जिक्र करना है, आपके जब आप कहते हैं तो आप हुकूमत की लाइन तो कर रहे हैं। जो अथॉरिटेरियन जो आपके इक़दामात हैं, आवाम का मैंडेट किसी भी सूरत रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। रास्ते में जो भी आए उड़ा दो, जान से मार दो। हम इस वक्त हालत जंग में हैं और जंग में सब कुछ जायज है। इमरान खान की माफिया रिहा करवाने के लिए अगर किसी को मारना पड़े और मुल्क में आग भी लगाना पड़े, तो किसी को भी मारकर और मुल्क को आग लगाकर मुझे रिहा करना है। ये भी बताया जा रहा है कि इसके गवाह भी हाजिर कर दिए जाएंगे, जेल की खुफिया पुलिस के मुलाजमीन भी। थैंक यू फॉर एडमिटिंग कि आपने जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन, आपकी ये एडमिशन जो है ये बहुत कुछ बता रही है। क्या पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करने चाहेगा कि जहां पर उसको पता हो कि आप अपने ही शहरियों के खिलाफ मर्डर FIR लॉन्च कर रहे हैं? Would any investor want to come and invest in Pakistan where the state or law enforcement agencies are lodging murder FIRs against their own citizens, against peaceful protesters? Rick will work in some of the hottest spots around the world.
रिचर्ड ग्रेनेल ट्वीट कर रहे थे, रिलीज इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जनवरी 20 when he assumed charge, चीनी कंपनियां पंजाब में अरबों की सरमायाकारी पर रजामंद हो गई हैं। चाइना हैज नथिंग टू ऑफर टू पाकिस्तान। चाइना इज फेसिंग इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। प्रेसिडेंट शी अनाउंस करने जा रहे हैं स्टिमुलस पैकेज अपने मुल्क की इंडस्ट्रीज के लिए, सनतों के लिए। और राइट नाउ चाइना वांट्स रिच कंट्रीज। पाकिस्तान के पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। नवाज साहब का जो ट्रिप है दैट इज लार्जली जस्ट फोटो ऑप। इसी आर्टिकल लिखा था डेली औसाफ में 9 जून 2024 को, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट अपील फॉल्स फ्लैट इन चाइना अमिस्ट अपॉर्चुनिटी, जिस पर बड़ा एक बैकलैश आया था। बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट करके और बहुत उस पे एक रिएक्शन आया था और उसको बहुत डाउन प्ले करने के लिए उस पे एक रिबटल्स में फेस कर रही थी। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे बड़े मैसेजेस किए गए और बड़ा उसको कंडेम किया गया कि ये बड़ा आपका मिसलीडिंग आर्टिकल है। मैंने कहा आइए मेरे शो हाजिर है, आके उस पे क्लैरिटी दीजिए, उस पे एक्सप्लेन कीजिए। 5 दिन के वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे पे गए थे, क्या लेकर आए थे? खाली आए थे। और उसके बाद से आपने याद होगा बहरहाल उनको उस दौरे में भी उनकी जो स्पीचेस थी बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर सकी थी वहां पर सरमायाकार को। किसानदार साहब 2017 की तरक्की से आगे नहीं बढ़ पाए थे। ऐसा इकबाल साहब अपने ऑपोनेंट का पीछा नहीं छोड़ पाए थे। पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से कहीं ज्यादा उनके सिर्फ एक शहर की जीडीपी है। रॉयटर्स और निके एशिया ने फौरन वही चीज उनको इनके मुंह पे मारा, एम्प्टी हैंडेड, यानी कि खाली हाथ पाकिस्तान वापस आए। और प्राइम मिनिस्टर ही खाली हाथ आए, उसको भी कुछ भी नहीं दिया। तो एक चीफ मिनिस्टर क्या लेकर आ सकती है? आपने ये सुन लिया। अब ये पर्चा चंद सहाफ़ी जो न्यूट्रल है, जो हुकूमत पर तनकीद करते हैं, हुकूमत से हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं, काबिल एहतराम है मुहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम से कोई भी, लेकिन किसी ने ये पर्चा इमरान खान पर या तनकीद करने वाले सहाफ़ियों पर दे देंगे कि 20 दिसंबर को पाकिस्तान में सर्जरी पड़ी, इमरान खान और 10 सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर लिए गए हैं, उनके घर में छापे मारे जा रहे हैं। तुम और कर भी क्या सकते हो? तुम बुज़दिल लोग हो। तुम इस काबिल भी नहीं रहे कि पूरी दुनिया में मौजूदा हुक्मरान खुसूसन शरीफ फैमिली कि अपनी मर्जी से शॉपिंग कर सको, अपने पार्क में सैर कर सको, आप अवामी प्लेन में सफ़र कर सको। आप ये भी इस काबिल नहीं रहे कि अपने घर में आए मेहमान को ये भी नहीं कह सकते आ तुम बाहर आके तुम बाहर जाके छड़ के आना, क्योंकि आपको पता बाहर आवाज़ लगाएंगे चोर 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 चोर। तो ये मुख्तसर सी बात है। बात नामुनासिब लफ्ज़ों में मैंने कही कि ये जो आदमी अपने मुल्क में ना घूम सके, पूरी दुनिया में ना घूम सके, ऐसी इज्जत से ज़िल्लत बेहतर, ऐसी हुकूमत से शिकस्त तस्लीम करना कबूल। 8 फरवरी का इलेक्शन चोरी करके आपने रसवाई ही पाई। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं, हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।